बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वफाकी बजट 2025 और 26 का आया है, इस बजट पर बहुत से लोग बहुत से तबसरे कर रहे हैं। हुकूमत इस बजट को बहुत अच्छा बजट करार दे रही है। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब का कहना जी कि ये जो बजट है इसमें जनाब बहुत इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं और महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जो आम आदमी है वो खुश नज़र नहीं आ रहा, और जो इसका ओवरऑल जो फीडबैक है बजट के बारे में वो हमें काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रहा है। बज़ाहिर इस बजट में कुछ इक़दामात ऐसे किए गए हैं जो कि वक्त की ज़रूरत थी और उस पर किसी को एतराज़ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। पहले ही जो मुलाजमीन हैं उन पर इतना बोझ है, और अगर वो जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया तो इसका मतलब है हुकूमत को पता है कि महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, इसीलिए मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है। तो वो जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहते हैं ना जी कि हमने तो महंगाई जो है उसको कम कर दिया है, तो एक तरफ वो कह रहे हैं हमने महंगाई कम कर दिया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हम इजाफ़ा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी बात की खुद ही तरदीद कर रहे हैं कि आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह इसलिए बढ़ाई है क्योंकि आपको पता है कि महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन बजट में और इकनॉमिक सर्वे में आप बता रहे हैं कि जी महंगाई जो है वो कम हो गई है। और जो वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट है वो तो साफ कह रही है कि 44.7% जो पाकिस्तान में गुर्बत है वो बढ़ गई है। तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफ़ा किया, ये बहुत अच्छा किया है। डिफेंस बजट जो है उसमें इजाफ़ा किया गया है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत को इस पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हाल ही में जो मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की एयर फोर्स है, नेवी है, उसका मुकाबला अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के साथ था, और हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया, उसको शिकस्त भी दी। और अब हमें ज़रूरत है मज़ीद मॉडर्न हथियार चाहिए। इसके लिए अगर डिफेंस बजट में इजाफ़ा किया गया है तो उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस बजट में कुछ इक़दामात ऐसे किए गए हैं जिससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस के जो खर्चे हैं वो बढ़ाए गए हैं, उनमें इजाफा किया गया है। ये खर्चे जो हैं इनको कम करने की ज़रूरत थी। एक तरफ आप कह रहे हैं कौम को कि आप जी बचत करें और आप फजूल खर्ची ना करें, दूसरी तरफ आप प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे जो हैं उनमें इजाफा कर रहे हैं, उनके अखराजात में आपने इजाफा किया है। फिर कुछ अर्सा पहले तक वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी सोलर इज़ दी नेम ऑफ़ द गेम, और वो कह रहे थे जी कि जो सोलर एनर्जी है उसके ज़रिए पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा हो सकता है। उसके बाद लोग जो हैं वो सोलर पैनल की तरफ चले गए क्योंकि उसकी बहुत सी वजूहात थी। एक तो हुकूमत जो है वो इनकरेज कर रही थी, दूसरे बिजली की बहुत लोड शेडिंग होती थी, बिजली महंगी हो गई थी, तो लोग सोलर की तरफ चले गए। लोगों ने अपने घरों पे सोलर पैनल लगाने शुरू कर दिए। सोलर पैनल्स की वजह से जो किसान हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हुआ, आम आदमी को भी बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन अब हुकूमत ने इस बजट में क्या किया है कि जो सोलर पैनल्स हैं उनकी इंपोर्ट पर 18% ड्यूटी आयद कर दिया, जिससे कि सोलर पैनल महंगा हो जाएगा। ये अब क्यों किया गया है? ये कोई माने या ना माने, ये इसलिए किया गया है कि हुकूमत ने ये देखा कि ये जो पब्लिक है ये तो बड़ी समझदार निकली, ये तो खुद ही बाज़ार से सोलर पैनल ख़रीदते हैं, घर की छत पे लगाते हैं, और जो हम इनको महंगी बिजली फ़रोख्त कर रहे थे ये वो बिजली नहीं ख़रीदते, और इन्होंने अपनी बिजली का इंतज़ाम खुद ही कर लिया है। तो ये जो अवाम की खुद इन्हिसारी थी ये हुकूमत को पसंद नहीं आई, तो उनको दोबारा सरकारी इदारों से बिजली ख़रीदने पर मजबूर करने के लिए सोलर पैनल महंगा कर दिया गया। ये अब आप माने या ना माने, असल में आपने यही किया है। और हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि ये जो डिस्कोज़ हैं, ये जो बिजली बनाते हैं, ये बिजली आवाम ख़रीदें, और ख़रीदें भी महंगे रेट पर, और इसलिए आपने सोलर पैनल महंगे कर दिए हैं। दूसरा जो आपने एक बहुत नेगेटिव काम किया है कि एक ही हल्ले में जो ई कॉमर्स है, ये जो ऑनलाइन बिज़नेस होता है, इस पर आपने 18% इस पर भी टैक्स आयद कर दिया है। अब इसमें बज़ाहिर आप कह रहे हैं जी कि ये जो है वो बड़े आइटम्स पर लगाया गया है, लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा? मेरा जो बुनियादी एतराज़ है वो ये है कि कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के जो
ذہین نوجوان ہیں وہ آہستہ آہستہ یہ ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جا رہے تھے، ای کامرس کی طرف جا رہے تھے، اور سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے جو نوجوان ہیں انہوں نے اپنی جو روزگار ہے اس کا بندوبست خود کر لیا تھا۔ ہم نے بہت سے پاکستان میں ایسے تعلیمی ادارے دیکھے جہاں پر کہ ہم نے دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوٹا موٹا ایک ڈیجیٹل بزنس شروع کر دیا، آن لائن بزنس شروع کر دیا، اور اس پر وہ اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی نکال رہے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ وہ جو اپنے والدین ہیں ان کا بوجھ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ تو اب ایک ہی حلے میں ان سب پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ اور کچھ پاکستان میں پبلک سیکٹر میں ایسے تعلیمی ادارے ہیں، اسلام آباد میں ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر کہ اب سٹوڈنٹس کو انٹرپرینیور بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈگری میں انٹرسٹ نہ لیں، آپ انٹرپرینیور بنیں، اور ڈگری ان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ خود یہ آن لائن بزنس کے ذریعے اپنے آپ کو انٹرپرینیور بنا لیتے ہیں۔ تو اب وہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنی ایک تعلیم کے طریقہ کار کے تحت انٹرپرینیور بننے کے لیے وہ ایک آن لائن بزنس کر رہے ہیں، تو ان پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے، اور اس سے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ای کامرس پر آپ نے ٹیکس لگایا ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ریٹیلرز کو۔ اور ریٹیلرز کون ہیں؟ جو خود ٹیکس نہیں دیتے۔ اس پورے بجٹ میں جو پرچون فروش ہے، جن کو آپ چھوٹا تاجر طبقہ کہتے ہیں، وہ بظاہر تو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں کی جو مارکیٹوں میں جو چھوٹی چھوٹی دکانوں والے لوگ ہیں وہ روزانہ لاکھوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں، اور ان کی جو ماہانہ آمدنی ہوتی ہے وہ کروڑوں روپے میں ہوتی ہے، لیکن ٹیکس وہ بالکل معمولی سا دیتے ہیں، اور ان کو آپ ریٹیلرز کہتے ہیں۔ ہماری کوئی ان سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر عالمی بینک جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے آپ اس میں ایکسپینشن کریں، تو اس ٹیکس نیٹ میں آپ ان ریٹیلرز کو بھی تو لے کے آئیں نا، ان پر تو آپ ٹیکس نہیں لگاتے۔ جب بھی کوئی حکومت جو ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، وہ ان ریٹیلرز پر، پرچون فروشوں پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا راستہ روک دیا جاتا ہے، اور اس بجٹ میں تو ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ پہلے ہی کم ہے، اور اب اگر پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ ای کامرس کے ذریعے، ای بزنس کے ذریعے کو تھوڑا بہت اپنے روزگار کا بندوبست کر رہے تھے، تو ریٹیلرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ نے ان سٹوڈنٹس پر بھی اور ان نوجوانوں پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو اس پر حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جو بڑی کمپنیاں ہیں جو آن لائن بزنس کرتی ہیں، آپ ان پر بے شک لگائیں ٹیکس، لیکن یہ جو سٹوڈنٹس ہیں اور نوجوان ہیں جو چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں ان پر تو ٹیکس نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے ریٹیلرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا ثبوت میرے پاس وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی تقریر ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں پڑھی اور میرے سامنے پڑھی ہے، اور اس تقریر کا جو دوسرا حصہ ہے، اس کا جو پیج 40 ہے، اس میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے جس سے دستاویزی کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو نقصان ہو رہا ہے، اور ای کامرس پلیٹ فارمز اور کوریئر سروس مہیا کرنے والے ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پہنچانے پر ٹیکس کاٹیں گے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت محصولات میں اپنا حصہ شامل کرے۔ وہ آلریڈی محصولات میں حصہ تو شامل کر رہے ہیں وہ، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم سٹوڈنٹس کو اور جو نوجوان طبقہ ہے جو چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں، آپ ان پر تو اتنا 18% ٹیکس تو نہ لگائیں آپ۔ اور جن ریٹیلرز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے مقابلے پہ آپ نے یہ ٹیکس لگایا، وہ خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ کیا وہ 18% ٹیکس دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیتے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ایک طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو نوجوان ہیں، جو سٹوڈنٹس ہیں، ان پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بہت امیر طبقہ ہے پاکستان میں جس کو کہتے ہیں پراپرٹی بزنس سے وابستہ لوگ ہیں، جن کو اب پاکستان میں پراپرٹی ٹائکونز کی بھرمار ہو گئی ہے، ہاؤسنگ سکیموں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، یہ کوئی انڈسٹری تو نہیں نہ لگا رہے، یہ روزگار کے مواقع تو پیدا نہیں کر رہے، یہ تو زمین خریدتے ہیں اور پھر اس کو بیچ دیتے ہیں، ہاؤسنگ سکیم بناتے ہیں، اس میں پھر وہ اس کو بیچ دیتے ہیں،
اس میں وہ مکان بناتے ہیں, فلیٹ بناتے ہیں, اپارٹمنٹ بناتے ہیں. تو یہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, یہ اس بزنس کو ریلیف دیا گیا ہے, ان کو اس نئے بجٹ میں ریلیف دیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے. اگر آپ نے ای کامرس پہ 18% ٹیکس لگا دیا, اگر آپ نے سولر پینل پر 18% ٹیکس لگا کے عام آدمی جو ہے اس پر بوجھ میں اضافہ کیا ہے, تو یہ ریئل اسٹیٹ بزنس کرنے والے لوگ ہیں جو آلریڈی اتنے امیر لوگ ہیں, تو ان کو آپ نے اتنی ریلیف کیوں دیا ہے؟ تو اس پورے بجٹ کا جو اوورال امپیکٹ ہے وہ عام آدمی کے لیے نیگیٹو ہے. پٹرول کو مہنگا کر دیا, اس سے جو اضافہ ہوگا مہنگائی میں اس کا اثر بھی عام آدمی پہ پڑے گا. جب پٹرول سستا ہوتا ہے تو مہنگائی میں کمی نہیں ہوتی, اور جب پٹرول تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اس کو مہنگی کر دی جاتی ہے. تو ان شارٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو بجٹ ہے اس کو اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ کیا ہے بجٹ, تو یہ ایک اینٹی ڈیجیٹل بجٹ ہے. اینٹی ڈیجیٹل بجٹ ہے اس لیے کہ آپ نے ای کامرس پر جو ٹیکس عائد کیا ہے, اس ٹیکس سے پاکستان میں جو ای بزنس ہے اور جو ڈیجیٹل اکانومی کی جو پروموشن ہے وہ رک جائے گی. اور اس وقت جب کہ پاکستان میں آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ای کامرس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, آپ نے اس پہ ٹیکس لگا کے تو ریٹیلرز جو ہیں, پرچون فروش ہیں جو خود ٹیکس نہیں دیتے, آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا. تو یہ کم از کم جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو نوجوان طبقہ ہے جو چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں, کم از کم حکومت کو چاہیے کہ ان کو ریلیف دے. یہ جو بجٹ ہے لگتا نہیں کہ اس بجٹ میں جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کیا جائے گا, اور آپ نے منی بجٹ لانا ہی لانا ہے. تو منی بجٹ اگر آپ نے لانا ہی ہے تو اس میں کم از کم جو پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو نوجوان طبقہ جو یہ آن لائن بزنس کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ آپ ریلیف دیں. نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور ڈیجیٹل اکانومی کے دور میں جو ای بزنس ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, نہ کہ اس پر آپ اتنا بھاری ٹیکس لگائیں اور کس کو فائدہ پہنچائیں؟ ریٹیلرز کو, پرچون فروشوں کو, کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں. تھینک یو.